اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی دوران ان کے گھر میں مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ بیوی چونکہ غصے میں تھی، کہنے لگی نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ سن کر بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواڑی الگ سے ہوگی۔ لہٰذا خاموشی سے چلا گیا اور مہمان کے پاس جا کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اٹھا، سامنوں کے پاس گیا، کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج بہت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ تو ہمسایوں کی عورت نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ چلو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی اور میرا نام بھی خراب نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا، گھڑے کا ٹھنڈا پانی تو لانے کے لیے اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ تو بیوی پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا تو کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پول نہیں کھولنا چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بناتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے اسی لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، لہٰذا وہ آٹا لے کے چلے گئے۔ تو دوستو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے، اور ہمیں مہمان کی عزت کرنی چاہیے، ان کو بغیر کھانے سے نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے ہی دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیجئے کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔